أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر پہلا امتحان، پہلی آزمائش تو یہ آئی کہ بھائی ان سے حسد کرنے لگے، اور اس حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب سے جدا کر دیں، الگ کر دیں، تاکہ جو والد وہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، جو ان پر ان کی توجہ ہے، وہ ان سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے. اور انہوں نے مشاورت میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ مصر کے بازار میں بکے. یہاں تک کچھ واقعات اور کچھ درمیان میں جو سبق، کچھ مسائل وہ بیان ہو چکے جو ہمارے سامنے آئے. لیکن اتنی بات یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جتنے واقعات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ اتفاقی نہیں ہیں. یہ آگے آیت آ رہی ہے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تقدیری فیصلے تھے جو ہو چکے تھے. یہ وہ فیصلے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو تکوینی امور یوسف علیہ السلام کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں. یہ وہ فیصلے اللہ کی طرف سے پورے ہو رہے ہیں. اور یہ کیوں تھے، اس کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک اقتدار دینا تھا، ایک نبوت دینی تھی، ایک اونچے مرتبے پہ پہنچانا تھا. تو اس سے پہلے درمیان میں کئی رکاوٹیں، کئی قربانیاں، کئی امتحان سے گزرنا تھا. تو یہ پہلا امتحان ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے والد سے جدا کیا اور کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر یہ بات آ چکی تھی کہ ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ان کو کنویں سے نکالا. نکالنے کے بعد پھر مصر کے بازار میں گئے اور وہاں جا کر بکے. اب خریدنے والا کون تھا اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. فرمایا وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اس کو، یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے کہا من مصر، وہ کون تھا؟ مصر سے تھا، عزیز مصر جس کو کہا جاتا ہے. یہ مصر کا گورنر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا تھا. کیا کہا؟ لامرأتہ، اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، اس کا اچھا ٹھکانے کا انتظام کرو. یہ غلام ہے، اس کو بازار سے خریدا گیا ہے، اس کے اچھے ٹھکانے کا، اچھی رہائش کا انتظام کرو. یہ کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کی عجیب وجوہات ذکر کی ہیں. 2 وجہ قرآن مجید نے ذکر کی. نمبر 1 عسى ان ينفعنا، اس لیے اچھے انتظام کرو، اچھی رہائش کا انتظام کرو
قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ نفع کون سا دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 شخص دنیا میں ایسے بھیجے ہیں جن کو اللہ نے انتہا کی فراست دی تھی، انتہا کا فہم دیا تھا، انتہا کے وہ عقل مند تھے۔ ان میں سے ایک یہ عزیز مصر تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ایک اچھی صفات کا مالک ہے، اچھے صفات اپنے اندر رکھتا ہے اور مستقبل میں جا کر یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اب وہ فائدہ چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، لیکن عزیز مصر نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ عام غلام نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے انتہا کی فراست اور فہم دی، وہ یعقوب علیہ السلام کی وہ بیٹی ہے جو کنویں پہ پانی لینے کے لیے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا کہ کہاں سے آئی ہو، خیر ہو، پھر انہوں نے پانی نکال کر دیا۔ اور پھر بیٹی جب گھر گئی تو کہا یعقوب علیہ السلام کو کہ ان استأجرت القوی الامین، یہ جو آدمی ہے اگر ہم اس کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں، خادم رکھ لیں تو یہ ہمیں بہتر فائدہ دینے والا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ نے انتہا کی فراست دی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنی وفات پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ یہ 3 شخص انتہا کی فراست، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، اس لیے کہا اکرمی مثواہ کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس کی رہائش کا اچھا انتظام کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید ایک نفع یہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ بھئی اچھا غلام ہے، اچھی صفات رکھتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ہم گھر میں رکھیں گے، جب بڑا ہوگا تو ہمیں جب بازار بیچیں گے تو اچھی قیمت دے جائے گا، یہ بھی ایک نفع کی بات ہے۔ او نتخذہ ولدا، دوسرا فائدہ ذکر کیا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، چلو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک غلام دیا، ہم اس کی بیٹی کی طرح تربیت کریں گے، گھر میں ہمارے اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اس لیے کہا اکرمی مثواہ کہ اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اچھی رہائش کا انتظام کرنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا یہ کہ ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، متبنہ منہ بولا بیٹا، اس کے بارے میں شریعت محمدیہ میں کیا قانون ہے؟ آپ علیہ السلام کا بھی منہ بولا بیٹا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں تھے لیکن منہ بولے بیٹے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی ادعوکم لآبائکم کہ ان کو ان کے والد کی نسبت سے پکارا جائے، تو پھر اس کے بعد سے کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر منہ بولا بیٹا کسی کو بنایا جا رہا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل کو شرعی پردے کے مسائل نہ بنے۔ لے لی جاتا ہے نا کہ بھئی ہماری اولاد نہیں، چلو ہم رشتہ داروں میں سے کسی جس کی پیدائش ہو رہی ہے ہم اس کو لے لیں، پالیں گے، بڑا کریں گے، بچے کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے، اسی کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ لے لیتے ہیں لیکن اس کا یہ خیال رکھا جائے کہ جس کو ہم لے رہے ہیں کل کو گھر میں شرعی پردے کے مسائل نہ بنے۔ بڑا ہو کر بیوی سے پردہ ہے، غیر محرم ہے، تو پھر چونکہ گھر میں پلا، اب ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے پالا، اب اس سے کس طرح پردہ کرے؟ یہ غیر قانونی اور غیر شرعی چیز ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 2، اگر لے بھی لیا جائے تو چاہے وہ بچہ بڑا ہو جائے، چاہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر بھی اس کی نسبت اس کے والد کی طرف کرنی ہے۔ جو پال رہا ہے وہ اس کو اپنی نسبت سے نہیں پکار سکتا، قرآن نے منع کر دیا ہے۔ اب اس کو پکارنا ہے تو اس کے والد سے پکارو تاکہ اس کا نسب محفوظ رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بن فلاں ہے۔ اور اگر گمشدہ بچہ مل جاتا ہے، نہیں پتا اس کے باپ کا، اب کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَإِخْوَانُكُمْ، اب وہ تمہارا بھائی ہے، بھائی کہہ کر پکارو، پھر بھی بیٹا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ یہ منہ بولے بیٹے کے مسائل ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں چلتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انسان لے لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہے تو انسان گھر میں پھر کسی سے رشتہ داروں سے عزیز سے کوئی بچہ لے لیا، چلو ہم اس کو پالیں گے، لیکن ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں شرعی مسائل نہ پیدا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان ساری آزمائشوں سے کیوں گزارا کہ ہم نے یوسف کو زمین میں تمکین،
اللہ نے قدرت دینی تھی، اقتدار دینا تھا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو باتوں کی سمجھ اور پہچان سکھائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات کی پیدائش تھی، شہر میں آنا، شہر میں پلنا، بڑا ہونا، شہر کا اقتدار سنبھالنا، حکمرانی کرنا، یہ الگ کیا ہے ذہن رکھتا ہے، دیہات کا الگ ذہن ہوتا ہے۔ اللہ نے دیہات سے اٹھا کر شہر میں لے کر آئے، ان ساری آزمائشوں سے گزارا کیوں؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ کل جب اقتدار پر آ کر بیٹھیں تو ان کے لیے فیصلہ کرنا، اقتدار کرنا، حکمرانی کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ اب یہ وہاں پر بات سمجھیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کی طرف نسبت اپنی طرف کی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے کیا ہے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا، یوسف علیہ السلام کو ہم نے کیا ہے باتوں کی سمجھ سکھائی۔ مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اتفاقی نہیں ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ایک فیصلہ مقرر ہے، اس پر چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی یوسف کیا ہے مصر کے بازاروں میں بک گیا ہے، یہ ایک اتفاقی واقعات ہیں، ان کا کیا ہے حقیقت سے اور قدرت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، ساری چیزوں میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے بات سمجھائی واللہ غالب علی امرہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، واللہ غالب علی امرہ، کہ جب انسان ان آزمائش سے گزر رہا ہو تو نسبت اور توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف، اس لیے کہ اللہ ہی غالب ہے۔ واللہ غالب، اللہ ہی ہر معاملے میں غالب ہے، اس لیے انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے لا علم ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی